ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زرمینہ خان، تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چلو جلدی سے کلاس میں چلو، سر پہنچ گئے ہیں۔ فرحان نے جب اپنی کزن کو لائبریری میں بیٹھے ناول پڑھتے دیکھا تو غصے سے بولا اور وہ گھبرا گئی۔ یار مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پروفیسر جہازیب کی کلاس ہے، انہوں نے تو مجھے جان سے مار دینا ہے۔ یکدم ہی وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اونچی آواز میں بولنے پر لائبریری میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ہی اسے سنا تھا اور اس کے ڈکو بولنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ سائلنٹ پلیز۔ اسی وقت لائبریرین وہاں پر چلا آیا اور ان دونوں کو غصے سے دیکھتے کہنے لگا، آپ لوگ باہر جا کر اپنی باتیں کریں، یہاں پر لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندہ ہو کر فرحان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ تم پلیز مجھے میری کلاس میں چھوڑاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر معصومیت سے بولی تو وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، میری توبہ، سر جہازیب نے پچھلے سیمسٹر میں ہم لوگوں کو پڑھایا تھا، بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑوائی ہے، اب دوبارہ سے اس کے سامنے گیا تو اس نے نئے سیمسٹر کے سامنے مجھے ذلیل کرنا ہے۔ فرحان نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ کزن کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں تو وہ ہر کسی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن سر جہازیب کے بارے میں اس نے اس طرح کی بہت سی باتیں سن رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو، میں تمہیں کلاس تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر روم نمبر 14 کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ فرحان نے دروازے پر دستک دی اور فوراً سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ اکیلی ہی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بی بی، یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ سر معاف کر دیں، لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب ٹائم گزر گیا۔ اس کے معصومانہ پٹھان لہجے پر وہاں بیٹھے سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خاموش ہو جائیں۔ سر جہازیب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، جس کو انہوں نے مہارت سے چھپا لیا اور پھر چشمہ اوپر کرتے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نقاب میں اس کی صرف خوبصورت آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، مگر اس کی آواز اور اس کا انداز دیکھ کر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے اس لڑکی سے مل چکے ہیں۔ دماغ پر زور ڈالنے پر بھی انہیں کچھ یاد نہیں آیا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، کلاس میں آ کر بیٹھ جاؤ، دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ ہو، تمہاری پہلی کلاس ہے اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی پوری کلاس حیران رہ گئی تھی، کیونکہ سر جہازیب نے آج سے پہلے کسی کو نہیں بخشا تھا، چاہے پہلا دن ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا ایک اصول تھا کہ جو کلاس میں 15 منٹ سے زیادہ لیٹ ہوگا اس کی کلاس میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ ماریا کے پہلو میں جا کر بیٹھی تو اس کی دوست پرجوش انداز میں کہنے لگی، واہ یار، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ سر نے تمہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ تمہیں نہیں پتا سینئرز نے ہمیں ان کے بارے میں کتنا ڈرایا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سیلیبریٹی بن گئی ہو، اسے بہت پراؤڈ محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور شاویز خانزادہ اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ کی طرف جاتا۔ او مسٹر، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کوئی تمیز لحاظ بھی ہے یا سب کچھ گھر چھوڑ کر آ گئے ہو؟ شاویز نے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ جہازیب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کے بابا کا پارٹنر تھا، مگر وہ جہازیب کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی حد تک اس سے جلتا بھی تھا، کیونکہ جہازیب نے بہت ہی ینگ ایج میں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ یہ خدا ہی جانتا تھا کہ ان کامیابیوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ کیوں سر، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے تیکھے انداز میں کہا۔ شاویز خانزادہ، میں آپ کو اور آپ کے بابا جان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، مجھے مایوسی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ کے بابا نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی ہوگی۔ جہازیب کی بات سن کر اس نے غصے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا
کہ وہ اس کے باپ کی تربیت کے بارے میں بات کرے، اسی لیے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا سر جہاں-زیب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کی یہ غلطی میں پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ کبھی آپ نے میرے والدین کی تربیت پر بات کی تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کی زبان کھینچ لوں گا اور دوبارہ سے آپ کبھی بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر جہاں-زیب کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولا، اور یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ کلاس میں بیٹھے سبھی لوگ خوف سے کانپ اٹھے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکال سکے۔ شاہویز غصے سے پاؤں پٹختا وہاں سے نکل گیا۔ زرمینہ خوفزدہ نظروں سے اپنے پہلو میں بیٹھی ماریا کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یار یہ سب جتنا پیارا ہے اتنا ہی کھڑوس ہے۔ بی بی تم یہ شکر کرو کہ اس نے تمہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اگر تمہیں اس طرح سے ذلیل کرتا تو سب لوگوں کے سامنے تمہاری کیا عزت رہ جاتی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے میں آیت الکرسی پڑھ کر آئی تھی، اسی لیے بچ گئی ہوں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ماریا کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ کلاس لے کر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو شاہویز سامنے ہی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سرمد اسے کلاس میں دیکھ چکا تھا، اس لیے شاہویز کو کندھا مارتے ہوئے کہنے لگا، یار اس لڑکی کی آنکھیں دیکھو کتنی پیاری ہیں، آنکھیں اس قدر حسین ہیں، چہرہ تو چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ اس کے لہجے میں صاف خباثت تھی۔ چھوڑو یار، فی الحال میرا موڈ بہت خراب ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارا موڈ ٹھیک کرتے ہیں۔ سرمد اب کی بار معنی خیز انداز میں بولا۔ شاہویز اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تجھے پتا ہے کہ میں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں اور میں اب ایک اچھا انسان بن گیا ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گروپ کے سارے لڑکے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ بس یار خاموش ہو جاؤ، میں نے پرسوں رات پھر سے توبہ کر لی ہے۔ گروپ کی ہنسی ایک لمحے کے لیے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ زرمینہ جب وہاں سے اپنی دوست کے ساتھ گزری تو اس کی نظر بے ساختہ شاہویز کی نظروں کے ساتھ ملی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں اور شاہویز کو اس لمحے یوں لگا تھا جیسے وہ خود کو ان آنکھوں میں کھو بیٹھا ہے۔ آج سے پہلے اس قدر حسین اور دلکش آنکھیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، اور پھر ان میں چھانے والی انوکھی چمک نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ سرمد نے اب کی بار زور سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور اسے بولا، میں اسی لڑکی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، تو نے دیکھا یہ کتنی حسین ہے، توبہ اس کی آنکھیں، مجھے تو لگتا ہے میں کسی دن اس کی آنکھوں میں ہی ڈوب جاؤں گا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں کہنے لگا۔ اسی لمحے شاہویز نے اس کی گردن پکڑی۔ سالے، اگر دوبارہ کبھی تو نے اپنی بھابھی کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی۔ اس کے گروپ کے سارے لڑکے اسے داد دے رہے تھے کہ تمہاری پسند تو بہت اچھی ہے۔ سکندر جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس امیر زادی سے دور ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تو نے کیا ہمیں سڑک چھاپ سمجھا ہوا ہے؟ شاہویز کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میرا باپ سیاست میں ہے، میرا بھائی بہت بڑا بزنس مین ہے اور بہت جلد میں بھی سیاست میں چلا جاؤں گا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہے اور دادا میرا جاگیردار تھا۔ جتنی زمینیں ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں اس پر ایک پورا صوبہ بن سکتا ہے۔ اسے شاید اپنے دوست کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی دولت کو گنوا دیا۔ میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا، سکندر نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم فرحان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو اور وہ فرحان کی ہی کزن ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ دونوں کی منگنی بھی ہو گئی ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور مسلسل فرحان کا نام لیے جا رہی تھیں۔
جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے اپنا کزن بہت پسند ہے۔ یار، تو اپنی طرف سے کہانیاں نہ بنایا کر، میں خود ہی اس لڑکی کو دیکھ لوں گا، اور اگر واقعی اس کا ایسا کوئی سین چل رہا ہے تو سین ختم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا تھا، جبکہ اس کے دوست بھی مسکرانے لگے تھے۔ آج اس نے اپنے سب دوستوں کو ٹریٹ دی تھی۔ جب وہ کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھے تو وہ ان کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت سر جہاں-زیب بھی کیفے کے اندر داخل ہوئے۔ لڑکیاں انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو ٹہوکے مارنے لگی، مگر جہاں-زیب خانزادہ کی نظر تو صرف اسی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی، جس کی جھیل جیسی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ ان آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ یوں تو کیفے ایریا میں نہیں جاتا تھا، بہت ہی کم، اور اپنے لیے کافی لے کر آفس میں چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی پورے کیفے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے اپنی طرف متوجہ کر لے، مگر وہ انسان ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے موبائل میں یوں مصروف تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ہی نہیں۔ ماریا بھی اپنے ہاتھوں پر اپنا چہرہ رکھے بہت ہی غور سے اپنے سر کو دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ زرمینا نے اسے کمر پر تھپڑ مارتے کہا۔ وہ بلبلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، اف اللہ جی، مار دیا مجھے۔ جہاں-زیب نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنے سامنے والی ٹیبل پر دیکھا تھا۔ زرمینا اچھا شرمندہ ہوئی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی دوست کو خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگی، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور آہو بکا کر رہی تھی۔ شاید اس کا بھی ارادہ اپنے ٹیچر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا تھا، اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ یار پلیز خاموش ہو جاؤ، سر ہم لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں اسی لیے تو چلا رہی ہوں کہ وہ ہماری طرف دیکھیں۔ ماریا نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کے پیچھے کیفے سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت جہاں-زیب کی نظر شاہویز پر پڑی، جو کہ اس لڑکی کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا، اور اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لی تھی۔ وہ کیسے کسی اور مرد کو یہ اجازت دے سکتا تھا کہ وہ اس کی ہونے والی دلہن کو اس طرح سے گھورے؟ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ شاہویز لوفریاں کر کے گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن لاؤنج میں بیٹھے جہاں-زیب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں جانے والا تھا کہ بابا کی آواز پر رک گیا اور بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کہنے لگا، السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے حالات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے بابا سے اسی بارے میں بات کر رہا تھا۔ بابا جان، آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے معاملات سے دور رہیں۔ خاموش ہو جاؤ شاہویز، تمہارے بارے میں نے بہت سی شکایتیں سنی ہیں، اور مجھے تم سے بالکل یہ امید نہیں تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں میری تربیت پر بات کی تھی۔ بس کر جاؤ شاہویز، بس کر جاؤ اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ تم سے تو میں بعد میں آ کر نبٹ لیتا ہوں۔ ابھی تو میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تم ریڈ لائٹ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ بابا کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر جہاں-زیب خانزادہ کو دیکھا، جو عجیب سے انداز میں مسکراتے اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس رات جب وہ اس ایریا سے واپس آ رہا تھا تو ایگزٹ پر جہاں-زیب کی گاڑی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ یکدم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ فوراً ہی اس کے باپ کو شکایت چلی گئی ہوگی، مگر چند دن خاموشی میں ہی گزر گئے اور وہ بھی اس قصے کو بھول گیا۔ آج دوبارہ سے اس کے بابا نے جب یہ بات دہرائی تو وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو جس نے بھی اس بارے میں شکایت لگائی ہے وہ خود بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اور میں اسے یہی کہنا پسند کروں گا
کہ پہلے اپنے کاغذ صاف کیے جائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی جائے۔ اور بابا، آپ کو بھی میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، پہلی اور آخری بار آپ کو ہر بات کی صفائی پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے دوبارہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھ سے اس طرح سے سوال کیا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کچھ بھی کہے بغیر گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کر کے واپس آیا تھا اور کافی خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن جہازیب نامی اس شخص نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، صرف اور صرف مجھے ایک بار موقع ملے، وہ اسے اپنی نگاہوں میں لاتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، جبکہ اس کے بابا جان باہر بیٹھے جہازیب کا ہاتھ پکڑے مضبوطی سے کہنے لگے، میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ ان دنوں میری کمپنی خسارے میں جا رہی ہے اور سیاست میں بھی ناکامی مل رہی ہے۔ ارے نہیں، آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مجھے نہ تو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں آپ کو تنگ کروں گا۔ میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ میرے معاملات سے دور رہے۔ آج بھی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اگر میں چاہتا تو اسی وقت اسے غائب کروا دیتا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب سے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ان کو صاف الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا، لیکن اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جسے وہ آپس میں گہری دوستی رکھتے ہوں۔ جی بیٹا، میں یہ سب کچھ اچھے سے جانتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بیٹے کو بخش دیا۔ چلے انکل، اب میں چلتا ہوں، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خیر، میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ ہماری ہر بار اسی موضوع پر بات ہو، لیکن کیا کروں، آپ کا بیٹا سیدھی راہ پر آتا ہی نہیں۔ میں نے اس جیسے بہت سے لوگوں کو سدھارا ہے، اور کچھ کو تو اوپر والے نے بھی سنبھال لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا بھی ان سدھرے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ان کو پھر سے دھمکی دے کر جہازیب خانزادہ مسکراتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ نہ صرف ایک ٹیچر تھا، وہ ایک بزنس مین، ایک گینگسٹر بھی تھا۔ بہت کم لوگ اس کی اصلیت سے واقف تھے۔ جنید صاحب کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ انہوں نے فکر مندی سے سوچا اور پھر اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارنے لگے۔ وہ اپنے بابا کی بات سن کر بھی باہر نہیں آیا۔ جہازیب نے جتنی بھی دھمکیاں دے دی وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سن چکا تھا، اور کل اپنے بابا سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اگلے دن بھی اس کے باپ نے اسے خاموش کروا دیا۔ زرمینہ، جو کہ اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی تھی، بیٹا تمہارا آج کا دن کیسا گیا؟ ماں کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے تھمز اپ کر دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بس اللہ کرے تمہاری ڈگری جلدی جلدی ہو جائے، پھر فرحان کے ساتھ تمہاری شادی کی بات کروں۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فرحان، جو کہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، کھل کر مسکرا دیا۔ وہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ میں اس دن کے لیے بے چین ہوں جب میں اپنی چڑیل جیسی بہن کو دلہن بنتے دیکھوں گا۔ کامران نے لقمہ دیا تو وہ غصے سے گھورنے لگے۔ دراصل ان کے گھر کا ماحول بہت ہی فرینک تھا۔ کوئی بھی بات کرنے سے وہ لوگ ہچکچاتے نہیں تھے، اور انہیں یہ فرینکنیس اپنی ماں کی طرف سے ملی تھی۔ وہ ایک بزنس وومن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی NGOs کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور شفیق، اور جبکہ زرمینہ کے بابا بزنس مین تھے اور لمبے عرصے سے اپنا کاروبار چلا رہے تھے، ان کی کچھ سیٹلمنٹ ملک سے باہر بھی موجود تھیں۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو اسے فرحان کی آواز سنائی دی۔ 2 منٹ کے لیے آؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ یہاں ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن جب سے زرمینہ کی فیملی یہاں پر شفٹ ہوئی تھی
वो भी उधर ही आ गया था। उसको किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, सब लोग उसे पसंद करते थे। तुम्हें यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं? जैसे ही वो उसके कमरे में दाखिल हुई, फरहान ने फौरन से सवाल कर दिया। पहले तो वो हैरान हुई और फिर नफ़ी में सर हिलाते कहने लगी, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बहुत खुश हूं, और सबसे बढ़कर तो ये कि मुझे मेरी सहेली भी मिल गई है। उसने जब मारिया का नाम लिया तो फरहान के माथे पर बल पड़ गए। मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती, उससे दूर रहो। अरे ऐसे कैसे उससे दूर रहूं? मैंने उसके बारे में बहुत लड़कों से ये बात सुनी है कि वो हर किसी को लाइन कराती है, और इस तरह की लड़की की सोहबत में रहकर तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे किरदार के बारे में किसी किस्म की कोई बात करे। लड़कों का तो काम ही होता है बातें बनाना। मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है वो मुझे कभी नहीं फंसवाएगी, और तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इंसान को समझ नहीं सकती। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अगला इंसान किस नेचर का है। उसकी बातें सुनकर फरहान को हंसी आ रही थी, क्योंकि जब भी वो काम ख़राब करती थी रोते हुए फरहान के पास ही आती थी। ठीक है मोहतरमा, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना कि मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूं? वो उसकी नकल उतारते बोला तो वो मुंह बनाते वहां से पांव पटकती चली गई। फरहान ने बहुत ही प्यार से उसे जाते हुए देखा था। ज़रमीना बेगम, बस 2 ही साल हैं, फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। उसने दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की और सोने के लिए लेट गया। अगले दिन उसकी यूनिवर्सिटी थी। ज़रमीना जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकली, शावेज़ वहां पर पहले ही अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। वो उसके करीब से होकर गुजरने लगी थी कि वो बोला, अरे हसीना, अपना दीदार कराए बगैर कहाँ जा रही हो? उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका पठान खून जोश मारने लगा। उनके ख़ानदान और उनके गांव में ये बात बहुत मायूब समझी जाती थी कि कोई लड़का किसी लड़की को इस तरह से मुखातिब करे और ललकारा मारे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा और उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी कि वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ओ प्यारी लड़की, प्यारी आंखों वाली, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां पर जा रही हो? वो फिर से उसी अंदाज में बोला, ए लड़के, मेरे रास्ते से हटो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और इतना हंसा कि उसकी आंखों में पानी आ गया। वो लड़की रुको बोल रही थी। अगर ना हटूं तो तुम क्या करोगी? वो उसका मजाक बनाते हुए उसकी तरफ चैलेंजिंग अंदाज में देखते बोला। ज़रमीना का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका मुंह नोच डाले। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसका मजाक बनाए। मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगी। अरे मैं तो चाहता हूं तुम अपने इन खूबसूरत और प्यारे हाथों से मेरा गला दबाओ और मुझे हाथ लगाओ। वो इतने अजीब अंदाज में बोला और उसकी आंखों में इस कदर खबासत थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। उसका हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शावेज़ को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इस पर हाथ उठाएगी। वो काबू से बाहर हो गया। सरमद और बाकी दोस्त तेजी से आगे बढ़े और उसे कंट्रोल करने लगे, मगर वो तो किसी के हाथों में ही नहीं आ रहा था। देखो, तुम यहां से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। सरमद ने उसे फौरन वहां से जाने की तलकीन दी, तो वो भी एक लम्हे की देरी किए बगैर भागती हुई फरहान की क्लास की तरफ चली गई। अपनी कज़न को वहां पर देखकर वो हैरान हुआ। तेजी से उसके पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया था कि वो अपनी कज़न को सब कुछ बता दे, मगर फिर उसे ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी में हंगामा हो जाएगा और बात आखिर में उसी पर आएगी, क्योंकि सबका यही सवाल होगा कि लड़ाई किस वजह से शुरू हुई, और वजह वो बनी थी। इसलिए वो खामोश हो गई। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे घर जाना है। अरे आज तो हमारा बाहर का प्लान था, और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है तुम डरी हुई हो। देखो, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बता सकती हो।
نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے۔ وہ اتنے مغرور انداز میں بولی تھی کہ فرحان چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خرم صاحب اپنی بیٹی سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں اور اپنے باپ کے بل بوتے پر ہی وہ اتنا اترا کر چلتی تھی اور اس قدر مغرور تھی، اور اس کا مغرور ہونا بنتا بھی تھا۔ آخر کو وہ گھر والوں کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میں گھر واپس جا رہی ہوں، تم ڈرائیور کو کال کر دو۔ اس نے پھر سے گھر جانے کی ضد کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ پوری رات ہی وہ آج کے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی کہ اسے فرحان کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اس نے خود سے سوال کیا، نہیں، پھر تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا، اور شاید ایسا بھی ہو کہ اس کی دادی جان اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی نہ دیں۔ وہ تو پہلے ہی اپنی جوان اور خوبصورت پوتی کے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھیں، مگر خرم اور آمنہ بیگم کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ رات 1 بجے وہ اپنی دادی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ پوتی کے چہرے کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا ذہن بری طرح سے انتشار کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنے بازو کھولے تو وہ جا کر ان کے گلے لگ گئی اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ دادی کی بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے بات کرو، انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر بات کی تو مسئلہ مزید بڑھ جائے گا اور میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید کوئی معمولی سی بات ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہاں سے آخری اسٹوڈنٹ بھی اٹھ کر چلا گیا تو لائبریرین اسے کہنے لگی، بیٹا اب مجھے بھی لائبریری بند کرنی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، تم باہر جا کر ویٹ کر لو۔ وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن ڈرائیور کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے بہت غصہ آنے لگا۔ فرحان بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کے بھائی بھی شہر میں موجود نہیں تھے، بلکہ گاؤں میں زمینوں کی صورتحال دیکھ رہے تھے اور 2-3 مسئلے حل کر رہے تھے۔ اس کے بابا اس وقت اپنے آفس میں بزی تھے۔ وہ اپنے بابا جان کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ سے گھر کے نمبر پر کال کی تاکہ ماما کو بول سکے کہ وہ ڈرائیور کو بھیج دیں یا پھر پتہ کریں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا، مگر کوئی گھر سے بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں مبتلا ہو کر وہ لائبریری سے باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پچھلے حصے کی طرف کھینچا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن ایک مردانہ ہاتھ نے فوراً سے اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی وجہ سے آنسو آ گئے تھے۔ آج سے پہلے کسی بھی نامحرم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ اس نے کبھی فرحان کو بھی یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے یا پھر اس کا ہاتھ بھی پکڑے۔ اسے یہ ساری چیزیں بہت زہر لگتی تھیں۔ وہ نکاح پر بلیو کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا تھا، اور آج ایک مرد اس کی اجازت کے بغیر زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، یہ سوچ کر ہی اپنا دماغ معاف ہوتا معلوم ہوا۔ دوسری طرف شاویز خانزادہ اسے گھسیٹتے ہوئے خالی کمرے میں لے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرو گی اور میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ وہ اسے زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولا تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو میرا باپ تمہیں جان سے مار دے گا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ شہر میں بڑی مشکل سے پڑھنے کی اجازت ملتی ہے اور یہاں پر آ کر اپنے باپ کی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو سناتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ان جھوٹی کہانیوں کو میں سچا مان لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب تمہارے ساتھ میں وہ سب کچھ کروں گا
जिसके बाद कभी भी किसी लड़के पर थप्पड़ उठाने के काबिल नहीं रहोगी, बल्कि तुम तो घर से बाहर निकलने के भी काबिल नहीं बचोगी। वो इस कदर गुस्से से बोला था कि वो खौफ से थर थर कांपने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं, उल्टा वो अपना नुकसान कर रही थी। इसीलिए उसके कदमों में गिरकर उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूं। वो लड़की जिसने आज से पहले किसी को सॉरी नहीं कहा था, वो आज एक मर्द के कदमों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। शायद उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसा ही करती, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बढ़कर उसकी इज्जत होती है, जिस पर वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसी लम्हे शाहवेज ने उसका दुपट्टा खींचा। नकाब उसके चेहरे से जुदा हो गया था, जबकि उसके रेशमी बाल उसकी कमर पर बिखर गए थे। वो डरी हुई हिरनी की तरह शाहवेज की आंखों में देख रही थी। खूबसूरत चेहरा शाहवेज के सामने था। एक लम्हे के लिए तो उसको लगा उसने कोई परी देख ली है। आखिर कोई औरत इस कदर हसीन कैसे हो सकती है, उसने बेसाख्ता सोचा। वो उसकी रोती हुई आंखें और उसके लाल गालों में खुद को डूबता हुआ महसूस करने लगा। तुम बेहद हसीन हो। उसके होंठ जरा से हिले थे, मगर वो फौरन से समझ गई थी कि शाहवेज ने क्या कहा है। उसके दिल में नफरत भर गई। अचानक ही उसकी नज़र करीब पड़ी लकड़ी पर पड़ी, जिसे उसने उठाया और जोर से शाहवेज के सर पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। अपना दुपट्टा उठाकर वो फौरन वहां से भाग गई। शाहवेज ने गलती ये कर दी थी कि उसने अपने दोस्तों को वहां से भेज दिया था। उसने उन्हें कहा था कि वो खुद ही इस लड़की से निपट लेगा। सिकंदर वहां से नहीं गया था, बल्कि वो अपने दोस्त के लिए रुक गया था। जब उसने इस लड़की को वहां से बाहर भागते देखा तो वो उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि उसकी अपनी भी 3 बहनें थीं। वो जानता था कि लड़की की इज्जत कितनी ज़रूरी है। उसे छोड़कर वो अंदर अपने दोस्त की तरफ बढ़ गया। शाहवेज ने उसे देखा तो चिल्लाते हुए कहने लगा, उसको पकड़ो। मगर वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए उसके पास आ गया। उसी वक्त शाहवेज की आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में मौजूद था और मुसलसल ही मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्तों को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मुझे तो लग रहा है इसके सर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए गुस्सा करने के बजाय हंस रहा है। सरमद ने फौरन से लुकमा दिया। साले तू पागल तो नहीं हो गया? सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर हिलाया तो वो जल्दी से आंखें खोलते हुए बोला, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? एक लड़की ने तेरे सर पर लकड़ी मार कर भाग गई है। उसने तुझे जख्मी कर दिया है। उसकी वजह से तेरे सर पर गहरा जख्म आ गया है और तू बदला लेने के बजाय हंस रहा है। खामोश हो जाओ तुम लोग और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम लोग उसे भाभी कहकर पुकारोगे। ये कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। ओए होए, लगता है मौसूफ को उस हसीना से मोहब्बत हो गई है। हाँ, मुझे वो अच्छी लगने लगी है और बहुत जल्द मैं उसे निकाह करूंगा। तुम लोग भी अपने जहन में ये बात डाल लो कि वो मेरी बीवी बनेगी और अब तुम लोगों पर फ़र्ज़ है कि तुम उसकी इज्जत करो। अगर मैंने तुम में से किसी को भी उसकी तरफ नज़र उठाकर देखते हुए पाया तो मैं तुम लोगों की जान अपने हाथों से ले लूँगा। खुद तो उस लड़की को कुछ ना कह सके, उल्टा उसे मार खा कर आ गए और हमें धमकियां दे रहे हो। सरमद ने मुंह बनाते हुए कहा तो शाहवेज ने उसे आंखें दिखाई। वो गड़बड़ाते हुए माजरत करते हुए कहने लगा, माफ़ कर देना, गलती हो गई। क्या करूं, ज़बान है फिसल जाती है। उसने इतनी मासूमियत से कहा था कि वहां पर खड़े सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी गया तो वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। शाहवेज की नज़रें उसे मुसलसल तलाश कर रही थीं और फिर आखिरकार वो उसे अपने कमरे में मिल गई। उसे हैरत हो रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि आज ये लड़की आएगी। सबसे ज़्यादा हैरत तो उसे इस बात पर हुई थी कि ज़रमीना ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। वो फिर से लाइब्रेरी जाने लगी कि वो उसके सामने जा खड़ा हुआ। क्या हुआ है? क्या अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा
और मार खानी है? मार का तो मुझे याद नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वो हसीन चेहरा याद है जिसका दीदार करने के लिए मैं अब बहुत बुरी तरह बेचैन हूं। देखो मिस्टर, अब अगर तुमने मजीद बकवास की तो मैं तुम्हारी, मुझे पता है तुम मेरी जान अपने इन खूबसूरत हाथों से ले लोगी और मुझे कोई मसला भी नहीं। उसने अपनी गर्दन मासूम बच्चों की तरह उसके सामने की। लो, मेरी गर्दन पकड़ो और मेरा गला अपने हाथों से घोंट दो ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मैंने मोहब्बत की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी है। पिछली रात वो अपने दोस्तों के साथ ड्रामे कर रहा था। उसे इस लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी। हकीकत तो ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अब इस लड़की को तंग करना चाहता था। उस लड़की की आंखों में गुस्सा देखकर उसे बहुत खुशी महसूस होती थी। वो पांव पर टखती हुई वहां से चली गई, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। तुम्हें सर जहांजेब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मारिया की बात सुनकर उसने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। यार, मुझे वो अच्छा इंसान नहीं लगता, मुझे वो ठरकी लगता है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, हर बार वो तुम्हें कुछ नहीं कहते। असाइनमेंट खराब होने पर भी उन्होंने तुम्हें पूरे नंबर दे दिए और तुम हो के ड्रामे कर रही हो। यार, मुझे ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो मुझे सब में अहमियत देता हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों की वजह से या मेरी खूबसूरत आवाज़ की वजह से। मुझे ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए। खैर, मुझसे बहस ना करो और जाकर उनसे बात करो। जब वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो वो भरपूर वकार के साथ कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। उसे देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ और अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराने लगा। इस बात से तो वो भी इनकार नहीं कर सकती थी कि ये इंसान बहुत ही खूबसूरत और वजाहत का पैकर था, मगर उसने फरहान से ये भी सुना था कि ये ठीक इंसान नहीं है। लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। इसी वजह से अब वो उससे दूर रहती थी। आए ज़रमीना साहिबा, बैठें। उसने फौरन से इसे ऑफर की तो वो उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। सर, क्या आपने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी? जी, पहले आप मुझे बताएं कि आपने चाय पीनी है या कॉफ़ी? क्या आप यहाँ पर आने वाले सब स्टूडेंट को इसी तरह ऑफ़र करते हैं? उसने तो अक्सर ये भी सुना था कि जहाज़ेब बाज़ स्टूडेंट को तो अपने ऑफिस में दाखिल ही नहीं होने देता और उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज देता था, और इसे कॉफ़ी और चाय की ऑफ़र कर रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो लड़की थी और मर्द की निगाहों को पहचानती थी। उसे बेशिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ज़रमीना साहिबा, क्या आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता सकती हैं? सॉरी सर, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करती, उसने दो टोक अंदाज में कहा, मगर मेरे लिए जानना ज़रूरी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप मेरे ख़ानदान के बारे में जानना चाहते हैं? मैं उनकी आंखों में देखकर गुस्से से बोली तो वो फ़ौरन से गड़बड़ाते हुए सीधे हो गए। देखिए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं या आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। मैं तो बस सर, अगर आप मुझसे पढ़ाई के अलावा कोई बात करेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। आप मुझे उन मजलूम लड़कियों में से हरगिज़ न समझिएगा जो कि ग्रेड्स लेने के चक्कर में किसी भी हद से गुजर जाती हैं। मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है और अपने रब पर भरोसा है। मुझे पता है कि मेरा रब मुझे वही अता करेगा जिसके लिए मैं कोशिश करूंगी, और मुझे किसी के सामने भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और आपसे निकाह करना चाहता हूं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर दो टोक अंदाज में बात करेगा। माफ़ कीजिएगा, मगर मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। ये कहकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। जहाज़ेब के माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से बोला, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। आप मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर आपने दोबारा इस तरह की कोई बात की तो मैं आप पर केस कर दूंगी कि आप मुझे हरासा कर रहे थे। शायद अभी आप मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं हैं।
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، چھوٹی لڑکی، لگتا ہے ابھی تم میرے بارے میں واقف نہیں ہو۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ مجھے روک سکے، اور کل کو وہ تمہیں تلاش بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے اسی گھٹیا حرکت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بولی کہ بے ساختہ جہاں زیب نے اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہنے لگا، تمہاری آواز اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم میری پسندیدہ عورت ہو۔ اگر تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور کھڑا ہوتا تو اسے ابھی اور اسی وقت جان سے مار دیتا۔ خیر، تمہیں صرف اور صرف یہ بتانا تھا، شادی کی تیاریاں شروع کرو، بہت جلد تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب تو وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ پہلے شاویز اور اب جہاں زیب۔ اسے لگ رہا تھا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اس نے واقعی ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ فرحان جو کہ سامنے کی طرف سے آ رہا تھا، اپنے منگیتر کو روتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے جہاں زیب کے بارے میں ساری باتیں اسے بتا دی۔ فرحان جا کر اپنے سر سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے روک دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب لوگ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب جازیں وہاں پر اپنے گارڈز کے ساتھ پہنچا جنہوں نے بڑی بڑی گنز اٹھا رکھی تھی۔ اس کے یوں اچانک آ جانے پر وہاں سبھی لوگ گھبرا گئے سوائے زرمینہ اور فرحان کے، کیونکہ وہ اسے پہچانتے تھے۔ وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے؟ کیا میرے سسرال میں مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا رواج نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر زرمینہ کے بابا غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بغیر اجازت میرے گھر کے اندر قدم رکھنے کی؟ او سسر صاحب، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایزی ہو جائیں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تو فرحان آپ کا ہونے والا داماد ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو اپنے بیٹے کی جان عزیز ہوگی۔ اس کی بات سن کر نہ صرف فرحان گھبرا گیا بلکہ اس کے بابا جو آج ہی گاؤں سے واپس آئے تھے، انہوں نے بھی فکر مندی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جہاں زیب سے تو وہ بھی اچھے سے واقف تھے۔ اس دن وہ انہیں دھمکی دے کر گیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی جان لے لے گا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فرحان کے بابا نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنی منگنی توڑ رہا ہوں اور اب میں مزید اپنے بیٹے کی جان رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ پہلی بار تھی جب اس نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اپنے منگیتر کی طرف دیکھا جس نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن ابھی بہت گھبرا گیا تھا۔ رات کے وقت وہ اس کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ان سو کالڈ عاشقوں کی طرح تمہارے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ میرے اپنے بہت سے خواب ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرے گی۔ اس کی زندگی سے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ فرحان کے بابا نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا، اور جہاں تک جہاں زیب کا سوال تھا تو وہ دوبارہ سے ان کے گھر میں نہیں آیا۔ شاید زرمینہ کے لیے اسی میں بہتری لکھی ہوئی تھی کہ اسے فرحان کی 2 کوڑی کی محبت کا اندازہ ہو گیا، اور دوسری طرف جہاں زیب پر ایک بہت بڑا کیس ثابت ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ یونیورسٹی بالکل بھی نہیں گئی۔ پھر سے اس نے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کیا تو شاویز کو یوں لگا جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ ایک چیز جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی بلکہ خاموش بیٹھی رہتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ اگر وہ کبھی اس کے سامنے جاتا تو بھی وہ اسے اگنور کر دیتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات بول دیتا تب بھی وہ خاموش ہو جاتی۔ اب وہ لڑتی جھگڑتی نہیں تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاویز کا دل کٹتا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا
اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کے برے کام چھوڑ چکا تھا۔ اب نہ تو وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا اور نہ ہی ریڈ لائٹ ایریا میں جاتا۔ ایک دن اس نے ماریا کے ساتھ زرمینہ کو بات کرتے سنا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے پیسوں کے امیر لوگ نہیں پسند، بلکہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے رب کے قریب ہیں اور جو دین کے معاملے میں امیر ہیں۔ وہ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور ہمیشہ اسی کی دعا ہوتی تھی کہ اسے ایک نمازی انسان ملے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ کسی اور کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک فرحان کا سوال تھا تو وہ بہت کم نماز پڑھتا تھا۔ زرمینہ کے سمجھانے پر بھی وہ اسے ٹال دیتا اور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اکثر وہ وہم کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تو چند آوارہ لڑکے اسے تنگ کرنے لگے۔ شاویز بھی اسی وقت یونیورسٹی میں رہتا تھا جب تک وہ لڑکی چلی نہیں جاتی تھی۔ زرمینہ کو وہ کوئی گینگ لگ رہی تھی جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے جاتے، شاویز وہاں پر آ گیا۔ اس نے ان لڑکوں کو بھگایا تو زرمینہ نے الٹا اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی ہے۔ شاویز نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کا ڈرائیور نہیں آ گیا۔ حالانکہ زرمینہ اسے باتیں سنا رہی تھی مگر وہ بہرا بن گیا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ محبت میں یہ سب کچھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اسی رات زرمینہ نے ٹی وی میں باقاعدہ اس گینگ کو دیکھا جسے پولیس نے پکڑ لیا تھا اور پتہ چلا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے لڑکیوں کو اغوا کر چکے ہیں۔ تو یعنی ان لڑکوں کو شاویز نے نہیں بھیجا تھا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس نے یوں سوچے سمجھے بغیر شاویز کو ذلیل کر دیا تھا۔ اسے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ پوری رات وہ شاویز کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن اس نے معذرت کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اسے معافی مانگنے گئی تو وہ بہت ہچکچا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاویز اسے ذلیل کرے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے معذرت قبول کر لی اور نگاہیں جھکا کر سائڈ سے ہو کر نکل گیا۔ اب شاویز نے اس کے راستے پر نگاہیں بچھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اب وہ اسے مکمل الگ ہو گیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ دوسری طرف زرمینہ یونیورسٹی کے منہ سے صرف ایک ہی بات سن رہی تھی کہ شاویز کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تو وہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ساری گرل فرینڈز چھوڑ دی تھیں، باقی سب لڑکیوں سے دوستی توڑ دی تھی اور اب اس کا صرف اور صرف اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جہاں سے بھی گزرتا تھا نظریں جھکا کر گزرتا۔ یونیورسٹی کی مسجد میں ہمیشہ ظہر کی نماز کے وقت موجود رہتا۔ 2-3 بار تو اس نے خود اسے چھوٹی سی مسجد سے باہر نکلتے دیکھا۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ 3 سال گزر گئے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے لیٹ واپس گئی تھی، جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ شام کے وقت اس کی ماں نے اسے بتایا کہ شاویز اس کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور فوراً انکار کر دیا۔ اگلے دن جب یونیورسٹی گئی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس نے شکایتی انداز میں پوچھا، ورنہ یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ کیونکہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس نے فوراً سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر تو آپ کو بھی کسی ایسے شخص… شاویز نے اسے فوراً سے خاموش کروایا۔ دیکھیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں تب سے میں نے اپنی ذات میں واضح تبدیلی محسوس کی ہے۔ میں ایسا پہلے کبھی نہیں تھا جیسا اب بن گیا ہوں، اور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سے ان لوگوں کا مذاق بناتا تھا جو کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرتے تھے، لیکن آج خود ویسا بن گیا ہوں تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔
آپ کی وجہ سے میں نے ہر حرام کام چھوڑا ہے، صرف اور صرف آپ جیسا خود کو بنانے کے لیے۔ بہت سی برائیوں سے دور ہو گیا ہوں، بہت سے گناہوں سے کنارہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمیشہ ایسا بن کر رہوں، اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مگر میری پہلے بھی ایک منگنی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ پھر سے بول پڑا، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ آپ کی تو ایک منگنی ہوئی ہے، میں تو بہت گنہگار انسان تھا، مگر میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ آپ کے کردار پر مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہی میں کبھی شک کر سکتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو وہ عزت دوں گا اور وہ محبت دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھیں۔ وہ پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر راضی ہو گئی۔ آخر وہ کب تک فرحان کی سزا خود کو یا پھر کسی اور کو دیتی؟ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ فرحان اسے دھوکہ دے رہا تھا، اور جہازیب جیسا شخص تو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، صرف اور صرف تھوڑے وقت کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جیسے ہی جہازیب کی موت کی خبر آئی تو پورے ملک میں امن پھیل گیا، کیونکہ ملک میں آدھے سے زیادہ غیر قانونی سرگرمیاں تو اسی کے نام پر چل رہی تھیں۔ تقریباً ڈگری پوری ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ سیاست میں نہیں گیا تھا بلکہ DSP بنا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ایماندار انسان تھا جس کے نام سے بھی لوگ کانپتے تھے اور اس سے بات کرتے ہچکچاتے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی بیگم صاحبہ سے ڈرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔